یہ کہانی ایک نوجوان لڑکی فاطمہ کی ہے جو کہ ایک بہت نیک اور اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ نیک دل تھی۔ فاطمہ ایک عبادت گزار لڑکی تھی۔ فاطمہ کے دل میں دنیا کی چمک دمک کے لیے ایک نرم گوشہ تھا۔ اس کی سب سے بڑی خواہش دنیا کی بہترین آسائشیں حاصل کرنے کی تھی، مگر ان کی والدہ ان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر یقین اور بھروسہ رکھنے کی تلقین کرتی تھی۔ فاطمہ کی ایک بیسٹ فرینڈ عائشہ اسے ہمیشہ تہجد کی برکت اور فضیلت کے بارے میں بتایا کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ جو انسان رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ مگر اکثر فاطمہ کام کرنے کی وجہ سے رات کو تھک کر سو جاتی اور تہجد کے لیے نہ اٹھ سکتی تھی۔ ایک دن فاطمہ کے والد کا کاروبار بری طرح سے متاثر ہوا اور فاطمہ کی پڑھائی بھی خطرے میں پڑ گئی۔ اب فاطمہ جانتی تھی کہ اللہ کے سوا تو کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ اب صرف اللہ ہی ہے جو کہ اس کی مشکلیں آسان کرے گا۔ ایک رات فاطمہ نے بہت زیادہ رونے کے بعد تہجد کا ارادہ کر لیا۔ وہ وضو کر کے مصلی پر کھڑی ہو گئی اور ٹوٹے دل کے ساتھ دعا کرنے لگی۔ فاطمہ کو اب صرف اتنا پتا تھا کہ اس کا رب بھی اس کی سب مشکلیں آسان کر سکتا ہے۔ وہ ساتھ میں دعا مانگ رہی تھی اور ساتھ میں گڑ گڑا کر رو رہی تھی۔ یا میرے رب، یا میرے مالک، بس تو ہی میرے دل کا حال بہتر جانتا ہے۔ میری مشکلات کو دور فرما، میری مدد کر، مجھے وہی عطا کر جو کہ میرے اور میرے والدین کے حق میں بہتر ہو۔ بے شک تو ہی ٹوٹے ہوئے دلوں کو سنبھالتا ہے۔ کچھ ہی دنوں میں فاطمہ نے تہجد کو عادت بنا لیا تھا۔ اس کی دعاؤں میں کچھ خاص قسم کی تاثیر پیدا ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن فاطمہ کے والد کو پرانی کمپنی میں نوکری کی پیشکش ہوئی جو کہ ان کے لیے امید کی کرن ثابت ہوئی۔ آہستہ آہستہ ان کے حالات بہتر ہونے لگے۔ اب فاطمہ کو احساس ہو گیا تھا کہ دنیا کی خواہشات کے پیچھے بھاگنے سے بہتر ہے کہ اپنے رب کی طرف رجوع کیا جائے۔ اب اسے احساس ہو گیا تھا، اسے یقین آ گیا تھا کہ جو کچھ اس کے نصیب میں بہتر ہوتا ہے، اگر سچے دل سے اپنے رب سے مانگا جائے تو وہ عطا کر دیتا ہے۔ فاطمہ نے تہجد کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا اور دوسروں کو بھی تہجد پڑھنے کی تلقین کی۔ ہمیشہ فاطمہ نے اب سیکھ لیا تھا کہ اگر اپنے رب کی رضا کو ترجیح دی جائے تو دنیا خود بخود اس کے قدموں میں ہوتی ہے۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا کی مشکلات اور پریشانیوں کے درمیان صرف اللہ ہی ہے جو کہ ہماری مدد کرتا ہے۔ تہجد ایک ایسا خزانہ ہے جو کہ دنیا اور آخرت دونوں سوار دیتا ہے۔ جب انسان دنیا کے بجائے اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نعمتوں کے خزانے کھول دیتا ہے جن کا ہم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تہجد میں بہنے والے تمام آنسو ہمارے لیے بہترین دروازے کھولتے ہیں جو کہ ہمیں بند نظر آتے ہیں، اور وہ تمام رحمتیں ہم پر برستی ہیں جن کا ہم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور فاطمہ نے سیکھ لیا تھا کہ تہجد میں گری ہوئی پیشانی کبھی نامراد نہیں ہوتی، اور جو انسان اپنے رب کو رات کے اندھیروں میں پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے اندھیروں میں کبھی تنہا نہیں چھوڑتے۔